السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی اسٹوڈنٹس، گزشتہ سے پیوستہ پارہ نمبر ہمارا چل رہا تھا 25، اور جو صورت تھی صورت الشورى، اور رکوع نمبر تھا اس صورت کا رکوع نمبر 5 اور آیت نمبر 49. چونکہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ کی بادشاہت کا ذکر ہو رہا تھا، تو شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. للہ ملک السماوات والارض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور. یعنی بادشاہت ساری اللہ تعالیٰ کے لیے کون سی؟ زمینوں اور آسمان کی. یخلق ما یشاء، وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، جس کو چاہتا ہے لڑکیاں دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے لڑکے دیتا ہے. وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، یہ بھی اس کی قدرت میں سے ہے کہ وہ جسے چاہتا ہے بانجھ بنا دیتا ہے، یعنی بچے نہیں عطا کرتا. یہ اللہ کی قدرت ہے. تو اس کے بعد آیت نمبر 51 میں اللہ تعالیٰ نے وحی کے طریقے بتائے کہ کس کس طرح کس کس پر وحی کی جاتی ہے، القاء کیا جاتا ہے. انسان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کیسے کلام کرتے ہیں؟ پردے کے پیچھے سے، یا کوئی پیامبر یعنی فرشتہ بھیج کر اس کے دل میں اللہ تعالیٰ خیال ڈال دیتے ہیں. یہ اللہ کی حکمت ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آپ جانتے نہیں تھے کتاب کیا ہے، ایمان کیا ہے. ہم نے اسے ہدایت کا ذریعہ بنایا کتاب کو، یہ ہے جاننا. تو جس کو اللہ تعالیٰ چاہیں اپنے بندوں میں سے یہ ہدایت عطا کرتے ہیں اس کتاب کے ذریعے سے. تو اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے ہیں وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، بے شک آپ تو سیدھے رستے پر ہیں، آپ تو ہدایت پر ہیں. وہ رستہ کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے. اسی کے لیے آسمانوں اور زمین ہے. أَلَا إِلَى اللَّهِ تَصِيرُ الْأُمُورُ، سارے کام بھی اللہ کی طرف لوٹائے جاتے ہیں، جو کہ بادشاہت اسی کے لیے. ہر کام انسان اسی کے لیے کرتا ہے، اسی کی طرف لوٹائے جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صراط مستقیم عطا فرمائے. آمین. اس کے بعد سورۃ الزخرف سٹارٹ ہو رہی ہے. دنیا کی حقیقت کو اس صورت میں واضح کیا گیا ہے. جب کسی کو دنیا کی حقیقت سمجھ آ جائے تب ہی وہ دنیا کمانے کی غفلت سے نکل کر نیک اعمال کرتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حامیم والکتاب المبین انا جعلناه قرآنا عربیا لعلکم تعقلون. اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی ہے کتاب کی، یعنی یہ واضح کرنے والی ہے، بالکل سچ ہے. اور قرآن کو عربک میں بنایا. کیوں؟ لعلکم تعقلون، تاکہ تم عقل سے کام لو. چونکہ عربک میں جاننا بہت ایزی ہو جاتا ہے، یہ آسان ہے کتاب. تو لوگوں کا طرز عمل اس پر بیان کیا جا رہا ہے آیت نمبر 6 میں، سورۃ الزخرف کی آیت نمبر 6 میں. یعنی جو انسان ہے وہ حد سے بڑھ جاتے ہیں. حالانکہ اللہ تعالیٰ نے کتنے انبیاء بھیجے پہلوں میں بھی، ان کے پاس جب بھی کوئی نبی آیا انہوں نے ان کا مذاق اڑایا. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان کی پکڑ سخت ہوئی جو انہوں نے مذاق اڑایا، تاکہ آج ہم نہ کریں. یہ ہمیں بتایا جا رہا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے آیت نمبر 9 میں. فرمایا اگر آپ سے لوگ سوال کرتے ہیں نا یہ زمین و آسمان کس نے پیدا کیا ہے، مطلب آپ سوال کریں لوگوں سے تو وہ ضرور کہیں گے اللہ تعالیٰ نے. جانتے تو ہیں لیکن مانتے نہیں ہیں. وہ کون ہے اللہ تعالیٰ؟ الذی جعل لکم الارض مہدا، وہی ہے جس نے زمین کو بچھونا بنایا.
انسان کے لیے رستے بنائے زمین پر. کیوں؟ لعلکم تہتدون، تاکہ تم راہ پاؤ، رہنمائی پاؤ، چل سکو. وہی ہے جس نے آسمان سے پانی اتارا، وہ زندہ کرتا ہے، وہ موت دیتا ہے، وہ کشتیاں کو چلاتا ہے. اس نے جانور بنائے، مویشی بنائے جن پر انسان سواری کرتا ہے. یہ اللہ کی عطا کردہ نعمتیں ہیں. تو سواری پر بیٹھ کر، سواری پر بیٹھنے کا ادب یہ ہے، دعا پڑھی جائے. کون سی دعا ہے؟ فرمایا وَتَقُولُوا سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنقَلِبُونَ. یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اگر سواری کرو، ان پر بیٹھ جاؤ، جو سواریاں دی ہیں، حتیٰ کہ جانور جب دی ہیں ان پر انسان سواری تو کرتا ہے، خاص طور پر کسان کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آپ نے یہ کہنا ہے پاک ہے اللہ تعالیٰ جس نے مسخر کیا ہمارے لیے اس سواری کو. ہم تو اسے قابو میں لانے والے نہیں تھے. یعنی کتنا جو جانور ہے وہ قابو میں ہوتا ہے انسان کے. اور یہ کہیں کہ ہم اللہ کی طرف پلٹنے والے ہیں. یعنی اس نعمت کو اچھی طرح استعمال کریں، شکر کریں اللہ تعالیٰ کا. تو یہ جو مشرکین ہیں ان کا پروپیگنڈا یہ ہوتا تھا، یہ فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں قرار دیتے. تو رکوع نمبر 2 میں، یعنی سورۃ الزخرف کے لحاظ سے رکوع نمبر 2 ہے، پارہ نمبر 25 ہی ہے، اور آیت نمبر 16 ہے سورۃ الزخرف میں. تو مشرکین کو اس آیت میں جواب دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ کے لیے بیٹیاں قرار دیتے ہو، اپنے لیے تم لوگوں نے بیٹے چنے ہوئے. یعنی ان کو کوئی بیٹی کی خبر مل جائے نا تو ان کے چہرے سیاہ ہو جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو پھر پسند ہوگی ایسی چیز جو اللہ کے لیے آپ لوگ منسوب کر دیتے ہو. انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے نعوذ باللہ بیٹیاں بنائی ہوئی ہیں. وہ عورتیں ہیں کیا؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان کو پتہ ہے کہ وہ عورتیں ہیں یا مرد ہیں؟ وہ تو اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں، وہ اللہ کے علم میں یہ اندازے لگاتے ہیں. مشرکین کا پروپیگنڈا بتایا جا رہا ہے آیت نمبر 22 سے کہ انہوں نے اپنے آباء و اجداد کے طریقے کو ہی اپنایا. انہوں نے کہا جیسے وہ کرتے تھے ویسے ہی ہم کریں گے. اللہ تعالیٰ آج صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں، تسلی دے رہے ہیں کہ آپ سے پہلے بھی ہم نے بھیجے ڈرانے والے. ان کی جو قومیں تھیں ان کے خوشحال لوگوں سے انہوں نے کہا مان جاؤ، لیکن انہوں نے بھی یہی کہا کہ ہم اپنے آباء و اجداد کے طریقے کو اپنائیں گے، ان کے پیچھے چلیں گے. تو جو ہدایت یافتہ ہو وہ آباء و اجداد کے طریقے کو نہیں اپناتا. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جنہوں نے اس طرح کیا ان کا انتقام پھر کیا ہوا، جو کہ ہم سارے واقعات پڑھ چکے ہیں. تو اللہ تعالیٰ آگے نصیحت دلانے کے لیے واقعات بیان کر رہے ہیں. کیونکہ جب بھی شرک کی بات آتی ہے اللہ تعالیٰ فوراً ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کرتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ توحید پر قائم تھے. اللہ تعالیٰ یہ مقصود ہے یہاں پہ سمجھانا، اللہ تعالیٰ یہ سمجھانا مقصود کروا رہے ہیں کہ شرک بہتر ہے یا توحید بہتر ہے. یعنی کہ اس چیز کو آپ لوگ مانیں گے. ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے توحید عطا کی، توحید پر تھے وہ، پھر ان کو حکمت دی، ان کو کیا کچھ نہیں دیا اللہ تعالیٰ نے. تو کس چیز کو اپنانا ہے؟ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَاءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ. رکوع نمبر 3 میں ہے، سورۃ الزخرف کے رکوع نمبر 3 میں. فرمایا جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ سے کہا، اپنی قوم سے کہا کہ جن کی تم عبادت کرو میں ان سے بیزار ہوں، وہ تو رہنمائی نہیں کر سکتے. جو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے وہ باقی رہنے والا کلمہ ہے، توحید کا کلمہ. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان کے بعض ذات کو بھی سامان زندگی دیا، بہت عیش و عشرت دیا. جہاں ان کے پاس حق آیا، رسول آیا، انہوں نے کہا یہ تو جادو ہے، انکار کر دیا انہوں نے. فرمایا ہم نے قرآن جو نازل کیا ہے دو بستیوں میں سے، یعنی کسی شخص پر، یعنی یہ اللہ کی رحمت ہے، اس نے اپنی رسالت کہاں رکھنی ہے، اسی لیے انسانوں میں سے انسان کو کھڑا کیا لا کر. یہ اللہ کی رحمت کی تقسیم ہے. اس نے بعض کو بعض پر درجات دیے، لیکن یہ لوگ مذاق اڑاتے ہیں. وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ. اس سے مراد فرمایا کیا یہ فیصلے کرتے ہیں، یہ رحمت تقسیم کرتے ہیں؟ فرمایا ہم ہی تقسیم کرتے ہیں رحمت کو. عام طور پر اقوام کسی کے مرتبے کا اندازہ لگاتے ہیں اس کے مال اور عہدے کی وجہ سے لگاتے ہیں. یہ ایسا نہیں ہے کہ جو اللہ کا پیارا ہو اللہ اسے چنتا ہے، عطا کرتا ہے. جیسے قارون مال و دولت والا تھا، اسے اللہ نے تو نہیں چنا، یہ اللہ تعالیٰ نے
حالانکہ اس کو مقام ملا ہوا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اسے چنا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ انسان کے ظاہری سٹیٹس کو نہیں دیکھتے، باطنی سٹیٹس کو دیکھتے ہیں۔ وہ تو ہر ایک کو دیتا ہے، نوازتا ہے، لیکن چنتا کسی کسی کو ہے۔ دین کی سمجھ کسی کسی کو عطا کرتا ہے وہ۔ فرمایا اگر لوگ ایک ہی امت پر ہوتے تو رحمان کا کفر کرنے والا کون ہوتا؟ یہ اس لیے تو فرق کیا، آزمائش کی، کون مانتا ہے اللہ تعالیٰ کو، کون نہیں مانتا۔ اللہ تعالیٰ اسی لیے انسان کو نعمتیں دیتے ہیں، دنیا میں فروانی کرتے ہیں، کون ماننے والا ہے کون نہیں، کون ان کا استعمال صحیح کرتا ہے۔ اللہ کی نظر میں دنیا کی کوئی وقت نہیں ہے، کوئی ویلیو نہیں ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کافروں کو اتنا نوازتے کہ چاندی کی چھتیں بنا دیتے تو پھر سارے کافر ہی بن جاتے، سب برابر ہو جاتے۔ یہ سارا تو دنیا کی زندگی کا سامان ہے، چاہے تھوڑا ہو زیادہ ہو، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ کیونکہ یہ سب کچھ ختم ہونے والا ہے۔ مال کے بغیر تقوی ہی فائدہ دیتا ہے۔ فرمایا جب انسان صبح اور شام کرے، اس کی ایک پریشانی صرف اللہ کی ذات ہو، تو اللہ اس کی ساری ضرورتوں کو اپنے ذمے لے لیتے ہیں۔ اس کی محبت کو اپنے دل کے لیے اگر انسان یوز کرتا ہے، اپنی زبان کو اللہ کے ذکر کے لیے استعمال کرتا ہے، اپنے اعضاء کو اللہ کی اطاعت میں لگاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ پھر اس کے کام اپنے ذمہ لے لیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں آگے رکوع نمبر 4 میں اللہ تعالیٰ کیا تذکرہ کر رہے ہیں کہ جو متقین ہیں ان کے لیے آخرت کا گھر ہے۔ تو جو کوئی اندھا ہوا اللہ کے ذکر سے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں شیطان اس کا دوست بن جاتا ہے، اسے سیدھے راستے سے بھٹکا دیتا ہے۔ جب قیامت کے دن ایسے لوگ آئیں گے، ان کے اور اللہ کے درمیان مشرق کی طرح دوری ہو جائے گی۔ اس دن ان کو کوئی فائدہ نہ دے گا جو انہوں نے ظلم کیا، شرک کیا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، کیا آپ انہیں ہدایت نہیں دے سکتے؟ کیا آپ اندھوں کو ہدایت دیں گے جو گمراہی میں ہیں؟ فرمایا ہم ان سے انتقام لینے والے ہیں، ان سے وعدہ کیا ہوا ہے، اللہ کے پاس قدرت ہے۔ فرمایا آپ صرف سیدھے رستے کو مضبوط تھام لیجئے، وہی نصیحت ہے آپ کے لیے اور آپ کی قوم کے لیے۔ پھر اللہ تعالیٰ آگے رکوع نمبر 5 میں بیان کر رہے ہیں عبرت ناک یعنی واقعات، چونکہ توحید اور شرک کے بارے میں فرق ہو رہا ہے، دنیا اور آخرت کے بارے میں فرق ہو رہا ہے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ فرق کر کر کے بتاتے ہیں۔ پھر ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ عبرت ناک سزائیں بھی بتاتے ہیں کہ یہ پچھلی قوموں نے کیا کیا، ان کے ساتھ کیا ہوا، تاکہ آج ہم نصیحت حاصل کر سکیں۔ فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَقَالَ إِنِّي رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ سورۃ الزخرف کا رکوع نمبر 5 آیت نمبر 46۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کو واضح نشانی دے کر فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف بھیجا، اور موسیٰ علیہ السلام نے جا کر یہی کہا کہ میں اللہ کی طرف سے رسول ہوں، لیکن فرعون اور اس کی قوم نے کیا کیا؟ وہ ہنسنا شروع ہو گئے۔ فرمایا ہم ان کو جو عذاب دکھاتے ہیں وہ ایک عذاب سے دوسرا عذاب بڑھ چڑھ کے ہوتا ہے۔ فرمایا اگر ہم ان کو عذاب سے بچا لیں، یعنی یہ جو کافر تھے، مشرکین تھے، کہتے ہیں ہم سے عذاب دور کر دیں تو ہم مان جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اگر ان سے عذاب دور کر دیا جائے یہ وعدہ توڑ دیں گے۔ فرعون کا اللہ تعالیٰ ذکر کر رہے ہیں آگے 51 آیت نمبر میں، سورۃ الزخرف کی 51 آیت نمبر، وَنَادَى فِرْعَوْنُ فِي قَوْمِهِ، یعنی فرعون نے جب اپنی قوم کو پکارا، شاہی خطاب اس نے کیا اسپیشل، اور کہا اے میری قوم تم دیکھتے نہیں کہ میں نے کتنی خوشحالی کر دی ہے؟ یعنی اپنے آپ کو کریڈٹ دے رہا ہے، کہتا ہے یہ نہریں جو نیچے سے جاری ہیں کہ میں نے نہیں تم لوگوں کے لیے بنائی؟ موسیٰ علیہ السلام کی بات مان رہے ہو ایک حقیر شخص کی، جو کہ موسیٰ علیہ السلام کی زبان میں لکنت تھی، صحیح طرح بول نہیں پاتے تھے، اس لیے فرعون جو ہے موسیٰ علیہ السلام کو حقیر کہہ رہا ہے۔ جب بھی کوئی
رسول آتا تو صرف ان لوگوں کے یہی پروپیگنڈے ہوتے کہ اس رسول کے لیے کوئی سونے کی سیڑھی ہو، کوئی گھر ہو، اس کے لیے بادشاہت ہو، اس کے لیے باغ ہو۔ پرانے زمانے میں چونکہ بادشاہوں کو کنگن پہنائے جاتے تو موسیٰ علیہ السلام کے پاس کنگن نہیں تھے، تو یہ کہتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کے پاس کنگن کیوں نہیں ہے؟ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کا کمپیریزن دنیاوی شان و شوکت کی بنیاد پر کیا، اور کہتے ہیں اس کے آگے پیچھے فرشتے کیوں نہیں ہیں؟ انہم کانوا قوما فاسقین، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ تو فاسق قوم ہے۔ یہ قیامت کے دن بھی ان کو کہا جائے گا یہ تو فاسق قوم تھے، نافرمان تھے۔ فرعون کو غرق کر دیا، دنیا میں اس کے عبرتناک سزا ہے، تو آخرت میں اس کے ساتھ کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے انجام سے محفوظ فرمائے۔ اس کے بعد رکوع نمبر 6 میں سورۃ الزخرف کے رکوع نمبر 6 میں اللہ تعالیٰ مریم علیہ السلام کی مثال بیان کر کے فرما رہے ہیں، فرمایا وَلَمَّا ضُرِبَ ابْنُ مَرْيَمَ مَثَلًا إِذَا قَوْمُكَ مِنْهُ يَصِدُّونَ، یعنی مریم علیہ السلام کے بیٹے کی جب مثال بیان کی تو فرمایا کہ آپ کی قوم کے لوگ اس کی طرف سے چیخنے چلانے لگے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کیا، تو عیسیٰ علیہ السلام نے الہ ہونے کا دعویٰ نہ کیا، یعنی تمام انبیاء نے یہی دعویٰ کیا کہ تمہارا رب ایک ہے، بغیر باپ کی پیدائش اور بچپن میں انہوں نے کلام کیا، تو یہ بنی اسرائیل کے لیے معجزات اور مثال تھی۔ یعنی یہ مذاق کس طرح سے اڑاتے تھے؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرمایا جو بھی اللہ کے علاوہ کسی اور کو پوجے گا ان سب کے لیے کیا ہے؟ دوزخ۔ تو زبادہ نے کہا کہ زبیر اور عیسیٰ یہ پوجے جاتے ہیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ جو کوئی پوجے گا اللہ کے سوا کسی اور کو اس کو عذاب ملے گا۔ تو ناؤز باللہ یہ مشرکین کیا پروپیگنڈا کر رہے تھے، کہتے ہیں زبیر اور عیسیٰ یہ پوجے جاتے ہیں، یعنی جس کی پوجا ہو رہی ہے اس کو نہیں سزا ملے گی، ہاں اس کو ضرور ملے گی جو خود کہہ رہا ہے کہ میں عبادت کروں، جو اللہ کی طرف بلا رہا ہے لیکن اس کے باوجود جو قوم ہے وہ اللہ کے سوا کسی اور کو پکار رہی ہے، تو پھر جو ہے بلانے والے کو گناہ، یعنی جو کہہ رہا ہے کہ اللہ کو پکارو اس کو پھر گناہ نہیں ہوگا، پھر گناہ قوم کو ہوگا۔ تو یہ جو مشرکین تو یہ کہتے ہیں زبیر اور عیسیٰ پوجے جاتے ہیں، کیا یہ بھی جہنم میں جائیں گے؟ یہ بھی آگ میں جائیں گے؟ نعوذ باللہ، مذاق اڑانے لگے، چیخنے چلانے لگے جب یہ بات ہوئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کی پیدا کی، یہ بہت بڑی نشانی تھی مشرکین کے لیے۔ یہ اللہ کا فیصلہ، اس نے فرشتوں کا آسمان پر رکھا، فرمایا اگر ہم چاہتے تو وہ زمین پر آباد ہو جاتے، لیکن یہ اللہ کا فیصلہ ہے، چونکہ مشرکین فرشتوں کی جو تھے وہ نشانیاں مانگتے، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے کہ اس نے ان کو آسمان پر رکھا ہے۔ تو قیامت کا علم بھی اللہ کے پاس ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کا دوبارہ آنا قیامت کی علامت ہوگی۔ حدیث ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام یعنی وہاں پہ بطور عادل آئیں گے، خنزیر کو قتل کریں گے، صلیب کو توڑیں گے، جو کروس کی طرح کا ہوتا ہے عیسائیوں کا جو نشان ہوتا ہے اس کو توڑ دیں گے، یہ قیامت کی نشانی میں سے ہے۔ جزیہ اٹھا لیا جائے گا، مال کی اتنی فراوانی ہوگی کہ کوئی صدقہ لینے والا نہیں ہوگا۔ تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ آیت نمبر 62 میں بیان کر رہے ہیں، سورۃ زخرف کے رکوع نمبر 6 کی آیت نمبر 62 میں فرمایا وَلَا يَصُدَّنَّكُمُ الشَّيْطَانُ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ، یعنی یہ جو سیدھے رستے سے روکنے والا ہے نا، قیامت کا جو علم ہے نا اللہ کے پاس ہے، اس کی جو طلب ہے قیامت کی یہ نہیں رکھنی چاہیے اتنی، اس کو بار بار نہیں مانگنا چاہیے، اس کے لیے تیاری کرنی چاہیے۔ تو سیدھا راستہ وہی ہوتا ہے جو انسان طلب نہیں کرتا عذاب کو، تو سیدھا راستہ
کب ملے گا؟ جب شیطان سے بچیں گے. تو شیطان جو ہے وہ سیدھے راستے سے روکتا ہے. انہ لکم عدو مبین، وہ تو خلق دشمن ہے انسان کا. آگے عیسیٰ علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ ذکر کر رہے ہیں آیت نمبر 63 میں، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی واضح نشانیاں دی، حکمت دی. تو یہ جو لوگ تھے اس میں اختلاف کرنے لگے، حالانکہ انہوں نے یہی کہا تھا عیسیٰ علیہ السلام نے کہ اللہ کی اطاعت کرو، میری اطاعت کرو. ان اللہ هو ربی و ربکم فاعبدوه، انہوں نے کہا بے شک اللہ میرا رب اور تمہارا رب ہے، اسی کی عبادت کرو. ھذا صراط مستقیم، یہی سیدھا رستہ ہے. لیکن گروہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے اختلاف کیا. فویل للذین ظلموا من عذاب یوم علیم، ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے ظلم کیا، ان کے لیے دردناک عذاب ہے. یعنی اللہ کے علاوہ انہوں نے کسی کو پکارا. فرمایا کہ یہ نہیں دیکھتے قیامت ان کے اوپر اگر اچانک آ جائے، وہم لا یشعرون، یہ شعور نہیں رکھ سکتے. اس چیز سے ڈرتا کون ہے؟ صرف متقی. اس دن جو دشمنی ہوگی نا آپس میں، ان کی دشمنی ہوگی شرکا کی، متقین کی دشمنی نہیں ہوگی آپس میں. متقین کو پروٹوکول کیا دیا جائے گا اس دن؟ رکوع نمبر 7 میں، سورۃ الزخرف کے رکوع نمبر 7 میں اللہ تعالیٰ کیا بیان کر رہے ہیں؟ آیت نمبر 68 میں فرمایا یا عباد لا خوف علیکم اليوم ولا انتم تحزنون، یعنی متقین کو پروٹوکول کیا ملے گا؟ اے میرے بندو تم پر کوئی خوف نہیں آج، تم نہ غمگین ہوگے. کیوں؟ کیونکہ یہ ایمان لائے، فرما بردار تھے. ان سے کیا کہا جائے گا؟ ادخلوا الجنت انتم وازواجکم تحبرون، تم اور تمہاری بیویاں جنت میں داخل ہو جاؤ، تم خوش کیے جاؤ گے. پھر مہمان نوازی دیکھیے ان کی کیا ہوگی. ان پر رکابیوں یعنی سونے اور چاندی کے بنے ہوئے جیسے سراہیاں وغیرہ ہوتی ہیں، تھرمس ہوتے ہیں، اس طرح کی جو رکابیاں ہوں گی پلیٹس کے ٹائپ کی، وہ ان کے آگے ان میں کھانا پیش کیا جائے گا. جو بھی ان کے دل خواہش کرتے ہوں گے ان کو وہی دیا جائے گا. جو بھی آنکھیں لذت پاتی ہوں گی، یعنی آج ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں ایک کھانا ہمیں بہت ٹیسٹی لگ رہا ہوتا ہے، اس کی بہت زیادہ خوشبو آ رہی ہے، ذائقہ بہت اچھا لگ رہا ہوتا ہے، تو ہم کہتے ہیں یہ بہت اچھا ہوگا، کمال کا ہوگا، یعنی خواہش ہوتی ہے یہ کھانا کھانے کی. تو ادھر جو بھی انسان خواہش کرے گا اس کو وہی ملے گا. دنیا میں تو ہمیں ایفرٹ کرنی پڑتی ہے نا، بہت کوشش کرنی پڑتی ہے ایک چیز بنانے کے لیے، وہاں پہ بنانا نہیں پڑے گا. وہاں پہ تو اتنی اچھی مہمان نوازی ہوگی، خادم غلام پیش کر رہے ہوں گے کھانا، بھاگ رہے ہوں گے لے کے. تو کتنی خوشی ہوتی ہے نا جب انسان کے آگے پیچھے سرونٹس ہوں. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کہ ہمیں جنت میں وہ سرونٹس عطا کرے. تو مجرمین کی سزا کیا ہوگی اس دن؟ جہنم، اس میں ہمیشہ رہیں گے، اس میں مایوس ہوں گے. کیوں؟ انہوں نے ظلم کیا، شرک کیا. تو رسول ان سے کیا کہیں گے؟ لَقَدْ جِئْنَاكُمْ بِالْحَقِّ، ہم تو تمہارے پاس حق کو لے کر آئے تھے، لیکن حق کو ناپسند کرنے والے تمہاری اکثریت تھی. یہ کیا کرتے تھے؟ یہ دنیا میں تو فیصلے کرتے تھے مشرکین. اشارہ ہے اہل مکہ کی طرف جو انہوں نے دارالندوہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، یعنی کہ جس مقصد کے لیے انہوں نے عمارت تعمیر کی تھی، جو انہوں نے مقصد بنائے ہوئے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کیا جائے، قید کیا جائے، تو اس لیے فرمایا کہ انہوں نے فیصلہ کر لیا، ہم بھی فیصلہ کرنے والے ہیں. یعنی ان کی چال ان پر الٹ پڑ جائے گی، انہی کو نقصان ہوگا. اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی حفاظت میں لے لیا، اپنے ذمہ لے لیا. یہ تو چپکے چپکے سرگوشیاں کر رہے تھے، فرشتے تو لکھ رہے تھے نا، وہ تو ہر لفظ لکھ رہے ہوتے ہیں. پھر آیت نمبر 83 میں فرمایا فَذَرْهُمْ يَخُوضُوا وَيَلْعَبُوا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ خطاب کریں کہ ان کو چھوڑ دیں، یہ بحث میں پڑے ہوئے ہیں، کھیل میں پڑے ہوئے ہیں، ان کو چھوڑ دیں. جب وعدہ آ جائے گا، وہ آ جائے گا دن، تو پھر دیکھ لی جائے گی. اللہ کی قدرت کے دلائل، وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَٰهٌ وَفِي الْأَرْضِ إِلَٰهٌ، وہ تو زمینوں اور آسمانوں کا الہ ہے، وہ تو حکمت والا ہے، خوب جاننے والا ہے. تو کیا ان کے اعمال سے واقف نہیں ہے؟ وہ تو بابرکت ہے، اس کے لیے بادشاہی ہے زمینوں اور آسمان کی. اس کے پاس تو قیامت کا علم ہے جو کہ کسی کے پاس نہیں ہے. سب سے اہم چیز لوٹانا بھی
اللہ کے ذمہ ہے، اسی کی طرف لوٹائے جائیں گے، اس کے سوا انسان کسی کو سفارش کے لیے نہیں بلا سکے گا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان مشرکین سے سوال کیجئے، پوچھئے کس نے ان کو پیدا کیا، فوراً کہیں گے اللہ تعالیٰ نے۔ فرمایا فَأَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ، کہاں سے پھر پھیرے جاتے ہیں؟ ان کو پتہ بھی ہے کہ اللہ نے پیدا کیا، تو پھر مانتے کیوں نہیں ہیں؟ ایمان کیوں نہیں لاتے یہ لوگ؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ اسی لیے فرما رہے ہیں فَاصْفَحْ عَنْهُمْ وَقُلْ سَلَامٌ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ، آپ درگزر کیجئے ان سے، ان کو سلام کہہ دیجئے، ان قریب وہ جان لیں گے۔ یہاں پہ پتہ چلتا ہے جب جاہل سے انسان کا واسطہ پڑے اس کو اگنور کر دیں، صرف سلام کر کے گزر جائیں، یہ جاہل کے ساتھ معاملہ کرنے کا طریقہ ہے۔ یعنی ان کے ساتھ دوستی نہیں رکھنی، نہ ہی اتنا سختی کیجیے نہ اتنی نرمی کیجیے، صرف سلام کیجیے، اگنور کیجیے ان کی باتوں کو، گزر جائیے، کیونکہ مومن کی تو صفت بھی یہی ہوتی ہے نا، وَإِذَا خَاطَبَكُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، یہ تو عباد الرحمن کی صفات بھی ہیں۔ یعنی جب کسی جاہل سے واسطہ پڑتا ہے صرف سلام کہہ کر گزر جاتے ہیں۔ اس کے بعد سورۃ الدخان سٹارٹ ہو رہی ہے، حروف مقطعات سے اس صورت کا آغاز ہوا، کیونکہ اس صورت میں معجزات دکھانا مقصود ہے، تو اہم چیز کی طرف جب توجہ دلا جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ حروف مقطعات کو شروع میں لے کر آتے ہیں، بہت اہم چیز ہے اس میں، بہت ہی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامیم والکتاب المبین، اللہ تعالیٰ نے کتاب کی قسم کھائی کہ یہ بالکل واضح کرنے والی ہے۔ اب اہم چیز کیا ہے؟ إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ، یعنی اللہ تعالیٰ نے لیلۃ القدر کی رات، مبارک رات کا یہاں پر جو ہے نازل کردہ بیان کیا، اس کا حوالہ دیا کہ اس رات میں ہی قرآن پاک نازل ہوا، یعنی لیلۃ القدر کی رات میں ہی، تو مطلب رمضان المبارک کے مہینے میں ہی نازل ہوا، چونکہ یہ مہینہ بھی رمضان المبارک کا ہے، اور چونکہ آج رات بھی جو ہے وہ لیلۃ القدر کی ہے، یعنی طاق رات ہے، 23ویں رات، تو لیلۃ المبارک کا اس مراد کیا ہے؟ فرمایا ہم نے اس کو لیلۃ القدر میں نازل کیا، قرآن مجید کو، یہ جو رات ہے 1000 مہینوں سے بہتر ہے، یعنی اگر اس میں عبادت کی جائے تو یہ رمضان کے آخری عشرے میں جو کہ اب چل رہا ہے اس میں ڈھونڈنی ہوتی ہے، تلاش کرنی ہوتی ہے، اس کا علم اللہ کے پاس ہے، تو یہ کن میں سے تلاش کرنی ہوتی ہے؟ 21ویں، 23ویں، 25ویں، 27ویں، 29ویں۔ تو نازل کرنے کا مقصد کیا ہے؟ اس قرآن کو لوگوں کو آخرت کے بارے میں خبردار کیا جائے۔ تو اس رات کا مقصد کیا ہے؟ اس رات میں ہر محکم کام کا فیصلہ قرآن میں لکھ کر فرشتوں کے حوالے کر دیا جاتا ہے۔ بعض نے اس سے مراد نصف رات لی ہے، دیگر مفسرین اس بات پر متفق ہیں کہ یہ رمضان کی رات ہے۔ حدیث ہے لوح محفوظ میں بیت العزت میں تھوڑا تھوڑا کر کے قرآن پاک نازل کیا گیا۔ قرآن کا تعلق جس رات سے ہے وہ بھی بابرکت، جس شہر میں نازل ہوا بلد الامین کہلایا، جو فرشتے لائے روح الامین کہلائے، جو پیغمبر لے کر آئے رحمت للعالمین کہلائے، جس رات میں نازل ہوا لیلۃ مبارکہ کہلائی، برکت والی، تو جتنا قرآن برکت والا ہے یہ رات بھی برکت والی کہلائی۔ یہ اللہ کی طرف سے رحمت ہے قرآن، یہ رات رحمت ہے۔ وہ کون ہے رب جس نے اس کتاب کو نازل کیا؟ رب السماوات والارض وما بینہما، وہ رب ہے آسمانوں اور زمین کا اور جو کچھ بھی ان دونوں کے درمیان ہے، وہ زندہ کرتا ہے، وہ موت دیتا ہے، آباء و اجداد کا بھی رب وہی ہے جن کو یہ مان رہے ہیں مشرکین۔ فرمایا فَارْتَقِبْ يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُبِينٍ، انتظار کیجئے ان مشرکین کے لیے جب آسمان سے دھویں کھل جائیں گے۔ بدخان مبین، عبداللہ بن مسعود کے قول کے مطابق یہ وہ وقت ہے جب مکہ میں قحط پڑا، جب لوگ آسمان کی طرف نظر اٹھاتے تو ان کو دھواں ہی دھواں نظر آتا، لوگ ہڈیاں کھاتے،
مطلب اس کی طرف اشارہ ہے۔ تب انہوں نے کہا کہ اے اللہ ہم سے عذاب ٹال دے، ہم ایمان لے آئیں گے۔ فرمایا جب عذاب آیا، پکڑ آ گئی تو پھر یہ کیسے مانیں گے؟ رسول جو حق کو واضح کرنے والا آیا تھا، انہوں نے اس کو تو مجنون کہا، پھر بھی انہوں نے نصیحت نہیں پکڑی۔ فرمایا ہم تھوڑا سا عذاب ہٹانے والے ہیں، عذاب کم کر دیا جائے تو پھر یہ ویسے کرنے لگ پڑیں گے۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 16 میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ یوم نبطش البطشۃ الکبریٰ انا منتقمون۔ بڑی پکڑ وہ تھی چھوٹی پکڑ جو کہ مکہ والوں کے لیے ہوئی، یعنی دنیا میں۔ اب آخرت کی پکڑ کے حوالے سے اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں، یعنی وہ بڑی پکڑ ہوگی اور اس کی نشانیاں کیا ہوں گی؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت تب تک نہ آئے گی جب تک یہ نشانیاں پوری نہ ہو جائیں۔ نمبر 1، سورج کا مغرب سے طلوع ہونا۔ نمبر 2، دابت الارض، جو کہ پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں، وہ جانور نکلے گا جو لوگوں سے باتیں کرے گا۔ نمبر 3، دھواں۔ نمبر 4، یاجوج ماجوج کا خروج۔ نمبر 4، عیسیٰ ابن مریم کا خروج۔ نمبر 5، عدن سے آگ کا نکلنا۔ نمبر 6، زمین کا دنسنا۔ نمبر 7، ایک دھواں نکلے گا، کافر کے جوڑ جوڑ سے لگے گا، وہ ایمان لانا چاہیں گے لیکن لا نہ سکیں گے۔ اور بھی بہت سی احادیث کے حوالے سے ہیں نشانیاں جو کہ پیچھے بھی بیان ہو چکی ہیں، تو ان سب کا جو ہے وہ مجموعہ بن جاتا ہے۔ تو فرمایا ہم ہی ان سے انتقام لینے والے ہیں جو نہیں مانتے۔ فرمایا ہم نے فرعون کو بھی آزمایا تھا جب ان کے پاس رسول آئے، موسیٰ علیہ السلام۔ موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا؟ اللہ کی عبادت کرو، میں تمہارا رسول ہوں، امانت دار ہوں، اللہ کے ساتھ سرکشی نہ کرو۔ لیکن فرعون نے کیا کہا؟ میں تجھے سنسار کر دوں گا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا؟ میں اپنے رب کی پناہ لیتا ہوں کہ تم مجھے سنسار کرو گے، اگر تم ایمان نہیں لاتے تو مجھ سے الگ رہو، میں اپنے رب کو پکار رہا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ جو تیرے بندے ہیں، یعنی جو میرے اور تیرے بندے ہیں نا جو ماننے والے ہیں، ان کو پیچھے لے اپنے اور رات کو نکل جائے یہاں سے۔ تو پھر جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنا لشکر لیا تو وہ نکل گئے رات کو وہاں سے قوم فرعون سے۔ تو جب وہ جا رہے تھے سمندر پر، اللہ تعالیٰ نے پل بنا دیا، وہ گزر گئے۔ جیسے ہی فرعون کا لشکر آیا اس کا پیچھا کرتے ہوئے موسیٰ علیہ السلام کے لشکر کا، اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ غرق کر دیا۔ تو حالانکہ باغات تھے فرعون کے لیے، چشمے تھے، اتنا مقام تھا اس کا، کیا ہوا؟ سب کچھ چھوڑ کر چلا گیا۔ اس پر تو زمین بھی نہیں روئی، آسمان بھی نہیں روئے۔ فرمایا ہم نے بنی اسرائیل کو نجات دے دی اس عذاب سے، سزاؤں سے۔ فرعون اتنا سرکش تھا، اس سے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بچا لیا۔ اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا ذکر ہوا آیت نمبر 36 میں۔ فرمایا یہ ان کی پہلی موت ہے، یہ کہتے ہیں کہ ہم دوبارہ اٹھائے جانے والے ہیں، کیا ہمارے باوجود اٹھائے جانے والے ہیں؟ فرمایا یہ بہتر ہے قوم تبا، یعنی انہوں نے بھی ایسا کہا تھا کہ ہم دوبارہ اٹھائے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو ہلاک کر دیا، وہ مجرم تھے۔ اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو بغیر مقصد کے نہیں بنایا، ایک مقصد ہے عبادت کا۔ وہ بھی اللہ کے آگے عاجزی کرے تو انسان کے لیے بھی ایک مقصد ہے وہ عبادت کرے۔ اللہ نے کسی چیز کو بغیر مقصد کے نہیں بنایا۔ صرف مدد وہ کیا جائے گا اس دن جو اللہ کی ہی مانے گا، اللہ من رحم اللہ، جس پر اللہ رحم کر دے اس کو ہی بچائیں گے اللہ تعالیٰ۔ تو جو نہ ماننے والے ہیں ان کی سزا کیا بتائی؟ رکوع نمبر 3 میں، سورۃ الدخان کے رکوع نمبر 3 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کی سزا کیا ہوگی؟ ان شجرۃ الزقوم طعام الاسیم کالمہل یغلی فی البطون وغلی الحمیم، یعنی زقوم کا درخت ہوگا جو کہ آگ میں جہنم میں ہوگا، اور اس کا کھانا گناہگاروں کے لیے ہوگا، ایسے ہوگا جیسے تانبا ہوتا ہے، ناؤز باللہ پیٹ میں جائے گا تو ہضم نہیں ہوگا، کھولتا ہوا پانی ہوگا ان کے لیے، اور ان کے اوپر سے پانی گرایا بھی جائے گا، گرم کھولتا ہوا پانی ان کو گھسیٹا جائے گا جہنم کی طرف۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے عذاب سے محفوظ فرمائے۔ ان کے برعکس متقین، وہ تو باغات میں ہوں گے، ان کو تو لباس پہنائے جائیں گے، اتنی خوشی سے ہوں گے، وہ امن میں ہوں گے، وہ کہیں گے اللہ کی طرف سے فضل ہے، بہت بڑی کامیابی ہے، یہ اللہ نے ان کو نجات دی، اللہ نے آسانی کی۔ فرمایا فرتقب انہم مرتقبون، یعنی جو نہیں مان رہے، اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں آپ انتظار کیجئے، یہ انتظار کرنے والے ہیں تو آپ بھی انتظار کیجئے۔ اس کے بعد سورۃ الجاسیہ سٹارٹ ہو رہی ہے۔ سورۃ الجاسیہ مکی صورت ہے، تو اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں بیان ہوئیں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامیم، تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم۔ اللہ تعالیٰ نے کتاب کا تعارف کروایا، کس کی طرف سے نازل کردہ ہے؟ خوب حکمت والے کی طرف سے، زبردست کی طرف سے۔ تو منوانے کے لیے کائنات پر غور و فکر کروایا، فرمایا زمین و آسمان تمام کس کے لیے ہیں؟ یہ سارے جاندار کس نے پھیلائے؟ یہ اختلاف دن رات کا کس کے لیے ہے؟ آسمان کس نے بنائے؟ رزق کس نے دیا؟ یہ ساری آیات جو پڑھی جا رہی ہیں کس لیے پڑھی جا رہی ہیں؟ تو ہلاکت کس کے لیے؟ جو نہ مانے۔ وَيْلٌ لِّكُلِّ أَفَّاكٍ أَثِيمٍ، بہت گناہ گار جھوٹے کے لیے ہلاکت ہے جو نہیں مانتا۔ تکبر کرنے والے کے لیے دردناک عذاب ہے، جو اللہ کے آیات کا مذاق اڑاتے ہیں ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ جو جیسا کمائے گا اس کو ویسا اس کا بدلہ ملے گا، جو آیات کا انکار کرے گا اس کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ اس کے بعد رکوع نمبر 2 میں، سورۃ الجاثیہ کے رکوع نمبر 2 میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ قدرت کی نشانیاں پھر بیان کر رہے ہیں کہ وہی ہے رب جس نے سمندر کو مسخر کیا، کشتیاں اس میں چلائیں تاکہ تم فضل اللہ کا تلاش کرو۔ کشتیاں اتنی وزنی ہوتی ہیں پھر بھی اللہ کے فضل سے وہ چل رہی ہوتی ہیں۔ زمین و آسمان کو اللہ تعالیٰ نے بنایا، کیوں نہیں غور و فکر کرتے اس میں؟ پھر ایمان والوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بخشش ہوگی، چونکہ نتیجے کا دار و مدار اعمال پر ہوتا ہے، تو اسی لیے اعمال جیسے ہوں گے، جیسا کمایا ہوگا ویسا ہی بدلہ ملے گا۔ من عمل صالحا فلنفسہ، جو کوئی نیک عمل کرے گا اس کے اپنے لیے ہوگا۔ اللہ کی طرف لوٹائے جانا ہے، اس لیے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد بنی اسرائیل کو نعمت یاد کروائی جا رہی ہے، آیت نمبر 16 میں سورۃ الجاثیہ۔ فرمایا بنی اسرائیل کو ہم نے کتاب دی، حکمت دی، نبوت دی، رزق دیا، پاکیزہ رزق دیا، ان کو فضیلت عطا کی، اتنی نعمت ان کو دیں، انہوں نے اختلاف کیا، علم آ چکا تھا پھر بھی انہوں نے سرکشی کی، قیامت کے دن کا اختلاف کیا، انہوں نے اپنی خواہشات کی پیروی کی۔ خواہشات کی پیروی کیا ہوتی ہے؟ انسان ویسے اپنی خواہش کے مطابق چلے جیسے اللہ کے مطابق چلنا چاہیے، اللہ کے حکم کی بات ایسے ماننی چاہیے، یعنی یہ اس طرح اپنی خواہش کی بات مانتے ہیں جس طرح اللہ کے حکم کی بات ماننی چاہیے۔ اللہ کے حکم نہیں مانتے، اپنی خواہش کو زیادہ مانتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کا دوست نہیں ہے۔ واللہ ولی المتقین، وہ تو متقی لوگوں کا دوست ہے، ہدایت اور رحمت بھی ان کے لیے ہی ہے۔ اس کے بعد رکوع نمبر 3 میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ یعنی جیسے اعمال ہوں گے ویسا بدلہ ملے گا، کوئی سیم نہیں ہو سکتا، اعمال سیم نہیں ہوں گے۔ فار ایگزامپل کوئی زندہ ہے کوئی مردہ ہے، اب زندہ اور مردہ برابر نہیں ہو سکتے، زندہ بول سکتا ہے مردہ نہیں بول سکتا۔ سَأَ مَا يَحْكُمُونَ، یہ مشرکین کتنا برا فیصلہ کر رہے ہیں، یعنی یہ کہتے ہیں ہمارے لیے جنت ہے، ان کے لیے نہیں ہے۔ جیسے عمل ہوں گے ویسا بدلہ ملے گا۔ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیوں کیا؟ اس کی عبادت کی جائے، مقصد کیا ہے؟ وَخَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ، اس نے حق کے ساتھ ہر چیز کو پیدا کیا تاکہ بدلہ دے جو جس نے کمایا۔ فرمایا آگے مشرکین کا ذکر ہے آیت نمبر 23 میں سورۃ الجاثیہ۔ فرمایا کہ انہوں نے نہیں دیکھا جنہوں نے اپنی جو خواہشات کو بنا لیا معبود، ان کی پیروی کی ہے، ان کے علم نے ان کو بھٹکا دیا ہے، ان کے دلوں پر مہریں لگ چکی ہیں، ان کی آنکھوں کے آگے پردہ آ چکا ہے۔ کون ہے جو اللہ کے بعد ہدایت دے سکتا ہے؟ کوئی بھی نہیں۔ افلا تذکرون، کیا پھر تم نصیحت نہیں پکڑتے؟ کون ہے جو زندہ کرتا ہے، جو موت دیتا ہے؟ اسی کے پاس علم ہے۔ فرمایا جب ان پر آیات پڑھی جاتی ہیں تو یہ کیا کہتے ہیں؟ ہمارے آباء و اجداد کو لے کر آؤ، دنیا میں نہیں واپسی، آخرت میں جب انسان جائے گا واپسی ادھر ہوگی قیامت والے دن، تب اٹھائے جانے کا مقصد ہے۔ یہ کہتے ہیں شاید دنیا میں اٹھائے جانے کا مقصد ہے، دنیا میں دوبارہ بھیجنے کا مقصد ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ جو فوت ہو کر دنیا میں دوبارہ آئے، یہاں پر امتحان ہے، یہاں پر ہی صرف ہے، دوبارہ نہیں امتحان ہوگا۔ اس کے بعد رکوع نمبر 4 میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں سورۃ الجاثیہ میں؟ یعنی وہ سب کچھ کر سکتا ہے، وہ موت دے سکتا ہے، اتنا کچھ کر سکتا ہے تو اس کے لیے موت دینا مشکل نہیں، اس کے لیے دوبارہ اٹھانا مشکل نہیں ہے۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اس کے لیے تو زمین اور آسمان ہے، آسمان بغیر ستون کے بنائے ہوئے ہیں، ستونوں کے بغیر ہم کوئی عمارت نہیں بنا سکتے، وہ اللہ جس نے عمارت بغیر ستون کے بنائی ہوئی ہے، آسمان بغیر ستونوں کے بنائے ہوئے ہیں۔ تو جو یقین نہیں کرتے قیامت کے دن سارے گھٹنوں کے بل اللہ کے آگے گرے ہوں گے، اس دن کوئی بول نہ سکے گا۔ اس دن تو جو کتاب رکھ دی جائے گی اعمال نامہ، وہ بھی بول بول کر بتائے گا، عذاب بول بول کر بتائیں گے، گواہیاں دے رہے ہوں گے، اعمال کے مطابق جزا و سزا کا فیصلہ کر دیا جائے گا۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ،